بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کی ویڈیو میں ہم مختصراً بات کریں گے کہ رمضان کیسے گزاریں۔ سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ اسٹیٹسٹیکلی سوچ لیں کہ یہ رمضان آپ کی زندگی کا کون سا ہے اور کیا لگتا ہے کہ آگے کتنے رمضان ملیں گے۔ یہ رمضان بھی ملے گا یا نہیں ملے گا، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ رمضان آپ کو نصیب ہو جائے۔ اب زندگی میں کتنے رمضان باقی رہ گئے ہیں؟ آپ کی عمر 60 سال ہے، 70 سال ہے، 50 سال ہے، 40 سال ہے، تو شاید 10 رمضان اور ہوں آپ کی زندگی میں، شاید 20 ہوں، شاید 30 ہوں، شاید 5 ہوں، شاید 2 ہوں، شاید اگلے کا بھی پتہ ہو کہ نہ ہو کہ ملے گا یا نہیں ملے گا، اور زندگی موت کا کچھ بھروسہ نہیں ہے۔ تو زندگی کے اگر 50 رمضان گزار دیے ہیں، 40 رمضان گزار دیے ہیں، 30 رمضان گزار دیے ہیں اور کچھ خاص نہیں کر سکے، تو اس رمضان میں کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی تو کام خاص کر جائیں گے۔ تو پہلی چیز تو یہ سوچ لیں۔ دوسرا کام، کوئی بھی عادت بننے کے لیے کم سے کم 21 دن لگتے ہیں، تو رمضان کے اندر 30 دن کا رمضان ہوتا ہے۔ یہ بہت اچھی پریکٹس ہے کہ کسی چیز کی عادت بنا لیجئے۔ کچھ عادتیں میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں۔ پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے اس رمضان میں کہ کسی کی بھی غیبت نہیں کرنی، گوسپس چھوڑ دیں۔ پولیٹیشنز کیا کر رہے ہیں، پھپھو کیا کر رہی ہیں، خالہ کیا کر رہی ہیں، بھائی کیا کر رہے ہیں، بہن کے بچے کیا کر رہے ہیں، رشتہ دار کیا کر رہے ہیں، فلاں دوست کیا کام کر رہا ہے، فلاں سوشل میڈیا کا انفلوئنسر کیا کر رہا ہے، کوئی کیا نہیں کر رہا، مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں، مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں، سب کو چھوڑ دیجئے۔ صرف اپنی پرواہ کریں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ تراویح پڑھ رہے ہیں، آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، آپ دعا مانگ رہے ہیں، اس سے آپ کو غرض ہونی چاہیے۔ باقی کوئی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، اس کو اس رمضان کے لیے چھوڑ دیجئے۔ کوشش کر لیں، پریکٹس کر لیں کہ اس رمضان میں اپنی غیبت نہیں کرنی۔ پورا سال کرتے ہی رہتے ہیں، سب لوگوں کی ٹو میں لگے ہی رہتے ہیں، سب لوگوں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں، سب لوگوں کی ترقی سے آپ کو حسد ہونا شروع ہو جاتا ہے، سب لوگوں کے بارے میں کوئی نقصان ہو جائے تو آپ بولتے ہیں ان کے اوپر خدا کا عذاب آ گیا۔ بس یہ کام نہیں کرنے اس رمضان میں، کسی کی بھی ہم نے غیبت نہیں کرنی۔ دوسری پریکٹس کیا کرنی ہے کہ خاموش رہنا ہے، چپ رہنا سیکھیں۔ دیکھیے کہ آپ کم از کم کیسے بول سکتے ہیں۔ ہر وہ چیز جس کے بارے میں آپ بیان نہ کریں، اوپینین نہ دیں، کوئی رائے نہ رکھیں، رائے کا اظہار نہ کریں، تو دین و دنیا پہ آپ کی اثر نہیں پڑتا، اس کو چھوڑ دیجئے۔ کوئی بچہ کچھ کام کر رہا ہے، اس کو کرنے دیجئے۔ ہاں، اپنا بچہ ہے، آپ کو اس کو گائیڈ کرنا ہے، آپ اس کے مینٹر ہیں، آپ اس کے تعلیق ہیں، آپ اس کے ماں باپ ہیں، تو اس کو ضرور کریں، لیکن جنرل بات کرنا چھوڑ دیجئے۔ کیا لوگ بات کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، کس کا کیا کر رہا ہے، کوشش کریں کہ آپ نے چپ رہنا ہے، کم از کم بولنا ہے۔ اگر بولنا ہے، منہ سے کچھ نکالنا ہے، تو اللہ کا ذکر میں بولیں، تو قرآن شریف پڑھیں، تو دعا مانگیں۔ اس کے علاوہ باقی چیزوں کے پہ ہر چیز کے اوپر اوپینین دینا چھوڑ دیجئے، بھلے وہ غیبت ہو نہ ہو، بلا وجہ کی باتوں سے احتراز کریں۔ تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے بھیا کہ آپ نے رچ کے دعا کرنی ہے۔ خوب 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 دعا کریں۔ چلتے پھرتے بندہ دعا کر سکتا ہے نا، لازمی تو نہیں کہ وہ جانماز پہ بیٹھا ہوا ہو، ٹوپی پہنی ہوئی ہو، ہاتھ اٹھائے ہو۔ چلتے پھرتے اللہ سے بات کرتے رہیں، اللہ صحیح تو جانتا ہے میری صحت خراب ہے، اللہ صحیح تو جانتا ہے کہ یہ مسئلہ ہو گیا، اللہ صحیح تو جانتا ہے کہ میں بزنس پہ کام کر رہا ہوں، اللہ صحیح تو جانتا ہے بچوں کی فکر کھائی جا رہی ہے، اللہ صحیح تو جانتا ہے ذریعہ معاش کا مسئلہ، اللہ صحیح تو جانتا ہے میں تجھ سے دور ہو گیا ہوں، اللہ صحیح تو جانتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بھلا بیٹھا ہوں۔ بہت ساری اس طرح باتیں کرتا رہے، خاموشی سے بیٹھا دل ہی دل میں کرتا رہے۔ الفاظ منہ سے نہیں بھی نکلے تو دل میں بہت ساری دعائیں مانگی جا سکتی ہیں۔ کچھ آنسو ایسے ہوتے ہیں جو ندامت میں نکل جاتے ہیں، بندہ اتنا شرمندہ ہوتا ہے، اتنا شرمندہ ہوتا ہے کہ اس کو دعا کے لیے الفاظ بھی نہیں مل رہے ہوتے، وہ چپ کے آنسو ہیں، وہ نکل جانے دیجئے، وہ نکل جائیں گے، ان کو پتہ ہے ان کو کہاں پہنچنا ہے، کہاں سے کون سی چیز قبول کروانی ہے۔ ان آنسوؤں نے عرش الہی کے راستے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو زیادہ اس کے لیے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا، اگلا کام اپنے بھیا یہ کرنا ہے کہ شرک نہیں کرنا۔ جو شرک ہے نا، وہ بڑی بری چیز ہے۔ میرا دوست ہے عبداللہ، وہ کہتا ہے کہ باقی تمام گناہ تو گناہ ہیں، جو شرک ہے نا، یہ گناہ بھی ہے اور غم بھی ہے، اور اس کو کبھی بھی وہ بندہ نہیں سمجھ سکتا جس سے محبت نہ کی ہو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی ذات کا ایک بت بناتے ہیں اور اس کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ بڑے آدمی ہیں، آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، آپ وہ کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی نماز چھوٹ گئی، کچھ ہو گئی، تو اس ذات کے بت کے اوپر درار پڑتی ہے، تو بولتے ہیں اب ٹھیک ہے، آپ نے مولوی صاحب کسی بندوں کو نا گائیڈ نہیں کرنا، خود تو لوگوں کو گائیڈ کرتے اور خود نماز ہماری چھوٹ گئی۔ جو اپنی ذات کا بت بنایا ہوا تھا نا، اس کو پوج رہے تھے۔ انسان نے گناہ ہوتا ہے، گناہ ہو جائے، اب آگے چلے، معافی مانگے، اب کیا اس کے اوپر رونا پیٹنا کرنا، سب کچھ کرنا، اللہ سے توبہ کرے اور آگے چلے۔ گناہوں کے اس قدر تذکرے کہ بار بار اس کو یاد کرتے رہے، خود بندہ لذت کے لیے کرتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ شوگر والا، شوگر کم کرنے کی باتیں صرف اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ اس میں بھی شوگر کا ذکر ہوتا ہے،
تم گناہوں کے اتنے تذکرے اتنے ذکر کرتے ہیں کہ اس میں بھی اس ذکر اور تذکرے سے بھی وہ پرانی سوچ کے بھی ان تمام چیزوں کے بارے میں جس میں گناہ کیے تھے اس سے بھی لذت اور حظ اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو زیادہ ذکر نہ کیا کریں۔ اپنی ذات کا جو شرک ہے اس کو چھوڑ دیجئے۔ آپ بڑے آدمی ہیں، آپ کی گردن میں سریا ہے، لوگ آپ کی بات سنیں، آپ کی رائے سب سے پہلے معلوم کی جائے، آپ کو کھانا سب سے پہلے دیا جائے، آپ کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا جائے، آپ بیٹھے ہوئے ہوں تو بستر پہ کوئی پانی لا کے دے دے، کوئی ریموٹ کنٹرول لا کے دے دے۔ دیکھیے آپ نے روزہ رکھا ہے نا، آپ نے روزہ رکھا ہے اپنے لیے، اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، دنیا کے لیے نہیں رکھا آپ نے کہ آپ نے روزہ رکھ کے باقی تمام لوگوں کی زندگی حرام کر دیں کہ جی صاحب جی کا روزہ ہو تو سارے نوکروں کی جان کے اوپر آ جائے یا گھر والوں کی جان کے اوپر آ جائے۔ آخری کام جو آپ نے رمضان میں کرنا ہے وہ اپنے مومنہ کا خیال کرنا ہے۔ ہم سب مومن لوگ ہیں نا، ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے دعوتوں کا، دعوتیں کریں، لوگ گھر میں آئیں گے، افطار کریں گے، بہت ثواب ملے گا، اور رمضان میں تو کھانا کھلانا چاہیے، رمضان میں تو پانی پلانا چاہیے، رمضان میں تو شربت پلانا چاہیے، رمضان میں تو لوگوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ہم سارے مومنوں کو اچھے اچھے خیال آتے ہیں، ہم گھروں میں دعوت کر دیتے ہیں، مومنہ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ جو گھر میں بندی ہے وہ بیچاری مٹیار کھانے سے باہر نہیں نکل سکتی، اس کی پوری زندگی کچن میں گزر جاتی ہے۔ آپ نے عصر سے مغرب میں خوب رو رو کے دعائیں مانگنی ہے۔ عورتوں کے اوپر شامت آئی ہوئی ہوتی ہے کہ ان کو دہی بلے بھی بنانے ہیں، ان کو پکوڑے بھی بنانے ہیں، ان کو سموسے بنانے ہیں۔ آپ جو اتنے سارے مہمان گھر میں بلائے جا رہے ہیں ان سب کا افطار بھی ان کو کروانا ہے۔ بہت مختصر کر دیں، اگر آپ 2-4 ڈشیں کم کھا لیں گے، ایک آدھ پکوڑا کم کھا لیں گے، کچھ لوگوں کو نہیں بلائیں گے، اس پہ پورا فوکس کر دیں اپنی صفائی کے اوپر، اپنے تزکیے کے اوپر، اپنے علم کے اوپر، اپنے ذکر کے اوپر کوشش کریں، اپنی عبادتوں کے اوپر ٹائم گزاریں۔ اس ایک مہینے اگر آپ نے بزنس میٹنگز نہیں کی اور بہت سے لوگوں کو اپنے گھر کے اوپر بوفے ڈنر کے اوپر نہیں بلایا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ان کو بولیں جی بھیا 11 مہینے دیتے ہیں نا دنیا کو، یہ ایک مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نکال لیا ہے، اپنے لیے نکال لیا ہے۔ ہم پہ بہت کالک مل گئی ہے، ہمیں اپنی بھی صفائی کرنی ہے نا، کار واش کرواتے ہیں نا، یہ ہمیں اپنے سول واش کا مہینہ ہے۔ تو جیسے کار واش کرواتے ہیں مہینے میں ایک دفعہ، سال میں ایک دفعہ سول واش ہوتی ہے، ہم اپنے پہ کام کرنے دیجیے، اپنے گھر میں خوش، ہم ہمارے اپنے گھر میں خوش۔ ہاں کوئی غریب آ جائے صدقہ کر سکے ضرور کرے، لوگوں کی حالت بہت پتلی ہے پاکستان میں، اکنومیکلی پنجاب میں پھر بھی بہتر حالت ہے، بلوچستان، سندھ، کے پی کے سب کا ایک جیسا ہی حال ہے۔ جتنا زیادہ آپ صدقہ کر سکیں، خیرات کر سکیں وہ ضرور کیجیے گا۔ ایک کام جو آپ نے نہیں کرنا، یہ بوفے میں مت جائیے۔ یہ میریٹ کے اور پی سی کے اور بڑے بڑے ہوٹلوں کے، سیرینا کے جو بوفے ہوتے ہیں، اس میں آپ جاتے ہیں، نمازیں آپ کی مس ہوتی ہیں، نماز کا کوئی پراپر ٹائم نہیں ہوتا، نماز کا کوئی پراپر انتظام نہیں ہوتا، آپ کی مغرب بھی جاتی ہے، آپ کی عشاء بھی جاتی ہے، آپ کی تراویح بھی جاتی ہے۔ یہ ایک افطار اتنی قیمتی کیسے ہو گئی کہ جس کے لیے آپ 3 نمازیں قربان کر دیں، کہ آپ کی مغرب بھی جائے، آپ کی عشاء بھی جائے، آپ کی تراویح بھی جائے، اور اتنا کھا لیا ہے کہ پوری رات بھی آپ ٹہلتے رہے اور حاجملہ کھاتے رہیں اور کوئی ڈھنگ سے عبادت نہ کر سکیں۔ تو قسم کھا لیں کہ اس پورے رمضان کے اندر کوئی ایک بوفے ڈنر اٹینڈ نہیں کرنا، کوئی بوفے افطار ہو، کچھ ہو، گورنمنٹ کا ہو، کسی کا ہو، بولے جی آپ کر لیجئے، میں گھر میں آرام سے، میرے پاس کھجور، میرے پاس اللہ پاک نے کھانا دیا ہے، میرا افطار آرام سے ہو جائے گا، سحری آرام سے ہو جائے گی، مجھے بوفے میں نہیں آنا سحری اور افطار کے۔ یہ اگر آپ کچھ کام کر لیتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ اس سے رمضان بہت زیادہ پروڈکٹیو گزر سکے گا۔ جس طرح موسم ہوتا ہے نا، سردی، گرمی، خزاں، بہار، اس طرح رمضان کا بھی سیزن آتا ہے، اس کا بھی ایک موسم ہے جس میں آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، آپ بہت زیادہ پورے سال کی پلاننگ کر سکتے ہیں، اپنے اندر جھانک سکتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور آپ کہاں جا رہا ہے۔ ہم میں سے کسی کو کچھ نہیں پتا کہ بھیا زندگی میں کتنے رمضان رہ گئے، کتنے ملیں گے، اور اتنی صحت ہوگی یا نہیں کہ روزہ رکھ بھی سکیں گے یا نہیں رکھ سکیں گے۔ یہ سب اللہ پاک کی دین ہے، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہیں جو آپ پہ برس رہی ہیں۔ اپنے دروازے بند نہ کیجیے، چادر اڑ کے نہ سو جائیے کہ آپ تک کوئی چیز پہنچ ہی نہ سکے۔ امید کرتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے ریمائنڈر زندگی میں بدلاؤ کا سبب ضرور بنیں گے۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔